السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رؤیت ہلال کا صحیح مسئلہ۔ رؤیا عربی میں کہتے ہیں دیکھنے کو، اور ہلال کہتے ہیں چاند کو۔ یہ ہا آنکھوں والی ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ چاند دیکھنے کا مسئلہ، the most critical issue of moon sighting۔ انشاءاللہ اس کو میں ڈسکس کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو چاند ہے اس کے حوالے سے قرآن حکیم میں کئی مقامات کے اوپر آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے دو مقامات امپورٹنٹ ہیں جو میں شروع میں ڈسکس کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ 5 صحیح الاسناد احادیث اور پھر 5 علمی پوائنٹس انہی آیات اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی۔ پہلا مقام میرے بھائیوں قرآن حکیم میں ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے کہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کی کیلکولیشن کا ذریعہ ہے، ٹائمنگ کی کیلکولیشن کا ذریعہ ہے، اور حج کے جو اوقات ہیں ان کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی یہ جو چاند ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیلنڈر ہے جو آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا ہے۔ جس طریقے سے نارتھ سٹار ہے، قطبی ستارہ، جس کے ذریعے ہم اگر قطبی ستارے کی طرف رخ کر لیں تو ہماری دائیں جانب کے اوپر جو ہے وہ ایسٹ یعنی مشرق ہوگا، بائیں جانب پہ ویسٹ، اور پیچھے جو ہے وہ جنوب ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ جو چاند ہے یہ بھی دنوں کی کیلکولیشن کے لیے بڑا آسان ذریعہ ہے، وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اس حوالے سے سمجھا بھی دوں گا۔ اور قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اس کے گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے جو ذکر ہے وہ سورہ یاسین کی بڑی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 39 اور 40۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ہم نے رمضان جو چاند ہے اس کی منازل جو ہیں وہ مقرر کر دی ہیں گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ یہ کھجور کی جو خشک ٹہنی ہے اس کی طرح بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے یہ چیز شائع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کی جو مدار کو مقرر فرمایا ہے کہ وہ چاند کو کبھی پکڑ نہیں سکتا۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی جو رات ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے، یعنی جو ٹائمنگ سیٹ ہے اس کے مطابق۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور جتنے بھی اجرام فلکی ہیں تمام کے تمام آسمان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کیلنڈر ہے۔ اب آپ اس کیلنڈر کو بھی سمجھ لیں، یعنی اب آڈینس جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے اعتبار سے وہ چاند کی شکلیں بناؤں گا، دو ایکسٹریم شکلیں، چاند جب نکلتا ہے اور جب بالکل چاند آخری تاریخوں میں ہوتا ہے، یہ اس کی صورتحال ہوتی ہے چاند کی۔ یہ جو آپ کے دائیں جانب ہے، یہ چاند جب نکلتا ہے تو اس شکل میں نظر آتا ہے، جس کا پیٹ جو ہے وہ رائٹ سائڈ کے اوپر ہوتا ہے، تو آپ کو یوں چاند نظر آئے گا اور بالکل باریک، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہوگا، یہ سینٹر تک پہنچے گا 7ویں تاریخ کو، پھر جب 14 تاریخ ہوگی یہ تو پورا گول ہو جائے گا، اور پھر اس طرف سے گول کم ہونا شروع ہوگا، پھر یہ 21 تاریخ کو اس کا ہاف بنے گا سیمی سرکل، اور اینڈ پہ یہ چاند جو ہے وہ یہاں پر باریک بالکل اینڈ پہ جا کر ہو جائے گا، جس طریقے سے پاکستان کے جھنڈے پہ ہے۔ اب یہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند بنانے والوں نے اس وقت غور و فکر نہیں کیا کہ وہ چاند انہوں نے آخری تاریخ کا بنا دیا، اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ جماعت اسلامی والوں نے جب اپنا جھنڈا بنایا تو انہوں نے ایسے چاند نہیں شو کیا ہوا، وہ ایسے کیا ہوا ہے۔ تو وہ بیسیکلی کاش ایسا ہی ہوتا ہمارے جھنڈے کے ساتھ بھی، کہ وہ پہلی کا چاند بنایا جاتا، یعنی ایک نیا ملک طلوع ہو رہا تھا۔ بہرحال ایک غلطی ہوئی، اس کی کوئی شرعی تعویل تلاش کر لیں گے علماء اور جو پولیٹیشنز ہیں مل کے۔ بہرحال آپ کو میں
یعنی سمجھانے کے لیے آسان یہ ہے کہ جو پاکستان کے جھنڈے کے اوپر چاند بنا ہوا ہے وہ آخری تاریخوں کا ہوتا ہے، جس کا پیٹ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اور جس چاند کا پیٹ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے وہ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے۔ تو یہ پورا اس کا سرکل ہے، ادھر سے شروع ہو کے یہاں تک۔ تو یہ 29 سے 30 دنوں کے اندر یہ مکمل ہوتا ہے۔ بعض مہینے 29 کے ہوتے ہیں، بعض 30 کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیلنڈر ہے، اور جس کو تھوڑی سی سمجھ ہے، جس طریقے سے میں نے بتایا پیٹ کو اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی کرو کس طرف ہے، تو آپ فوراً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت چاند کی کون سی تاریخ جاری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معاملہ فرمایا لوگوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جب گھڑیاں نہیں تھی، اسی طریقے سے لوگوں کے پاس آسانی کے ساتھ ذرائع میسر نہیں تھے، تو لوگ ڈائریکشن کے لیے نارتھ سٹار کو استعمال کیا کرتے تھے سمندروں کے اندر، اور تاریخوں کے لیے چاند ہی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب میرے بھائیوں، اسی کانٹیکسٹ میں کل 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا، اور انہی کی روشنی میں 5 علمی پوائنٹس رؤیت ہلال کے حوالے سے، مون سائٹنگ کے حوالے سے انشاءاللہ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1969۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ رمضان کا چاند نہ دیکھ لو، اور روزہ رکھنا بند نہ کرو جب تک کہ اگلا چاند یعنی شوال کا چاند نہ دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں آسمان پر، تو اندازہ مقرر کر لو۔ اب یہ اندازہ کیا ہے؟ وہ بخاری اور مسلم کے اگلے طریق میں موجود ہے، مشکات میں اسی نمبر پہ 1969، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل چھائے ہوئے ہو تو پھر 30 کی گنتی پوری کرو۔ اس میں جو کہا گیا اندازہ مقرر کرو، یہاں 30 کا لفظ بھی آ گیا، 30 کی گنتی پوری کرو، یعنی شعبان کے 30 دن شمار کر لو۔ یہ انڈرسٹوڈ ہو جائے گا، اگر بادل آ جائیں گے تو ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ شعبان کے 30 دن ہیں۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1973۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شک اور احتیاط کا جو روزہ ہے اس کو رکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، یعنی شعبان کی آخری تاریخوں میں۔ کوئی وہم نکالنے سے کہے کہ جناب میں چلو احتیاطاً 1-2 رکھ لوں، اس سے منع کیا گیا تاکہ رمضان کا پروٹوکول بھی برقرار رہے۔ تم میں سے کوئی رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ نہ رکھے، ہاں مگر اسے اجازت ہے جو پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہو، یعنی جس نے پورا شعبان ہی روزہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے صحیح مسلم میں کہ بسا اوقات آپ پورا شعبان بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اس کے لیے اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحمت فرما دی۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 1979۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ اکیلے کی گواہی پر خود بھی روزہ رکھا اور باقی لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی چاند دیکھنے کے لیے کسی ایک سچے مسلمان کی گواہی کافی ہے، بشرطے کہ وہ سچا ہو، جھوٹ نہ بول رہا ہو، کوئی پالیٹکس نہ کر رہا ہو چاند نکالنے کے لیے، جس طرح عموماً ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، سچا انسان تو وہ کافی ہے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1981۔ ابو البختری تابعی کا بیان ہے کہ ہم عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور پھر چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ جب ہم نے چاند دیکھا تو کسی نے کہا یہ دوسری کا چاند ہے اور کسی نے کہا یہ تیسری کا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے، یعنی رؤیت ہلال کمیٹی چاند جب اناؤنسمنٹ کرتی ہے، اگلے دن جب چاند نظر آتا ہے کہتا نہیں یہ دوسری ادھر ہے، کہتا نہیں یہ تیسری ادھر لگتا ہے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں، ہمیشہ سے یہ مسئلے ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا دوسری کا ہے، کسی نے کہا تیسری کا۔ پھر ہم نے ایک شخص کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
رمضان کی ابتدا کی مدت چاند کی رؤیت یعنی چاند کو دیکھنا مقرر کیا ہے۔ 29 کے کیس میں تو ظاہر چاند دیکھا جائے گا، جب 30 شعبان کے آپ نے پورے کر لیے تو اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر 30 سے زیادہ تو مہینہ ہوتا ہی نہیں شعبان کا یا کوئی بھی اور مہینہ چاند کا۔ اس کی رؤیت یعنی دیکھنے کو مقرر کیا ہے، وہ اس وقت شروع ہوگا جس وقت تم چاند دیکھو گے، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کی گنتی پوری کرو اور اس کے 30 دن شمار کر لو۔ اور ایک اور طریق میں صحیح مسلم کی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کہتے ہیں، فرمایا کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بھی چاند کو ذرا بڑا کر کے دکھا دیتا ہے لوگوں کی رؤیت کی آسانی کے لیے، لہٰذا اس وہم میں نہ پڑو کہ یہ دوسری کا ہے یا تیسری کا ہے، جب چاند نظر آ جائے تو اس کے مطابق روزوں کی ابتدا کر لو۔ تو یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے۔ اب 5ویں حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے لیکن یہ مشکات میں موجود نہیں ہے، یہ بہت کنکلوڈنگ حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2528 جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے، اور جو نمبرنگ فواد عبد الباقی کی ہے بٹوں والی نمبرنگ، اس میں اس کا نمبر ہے 1087، لیکن یہ مشکات میں حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2528 اور جو دوسری نمبرنگ ہے اس میں 1087 ہے۔ یہ 5ویں حدیث تھی جو آج میں نے بیان کرنی ہے، اور یہ مسلم شریف کے علاوہ اور کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، میں انشاءاللہ ان کے نمبرز بھی بتاؤں گا۔ پہلے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کو سن لیجئے۔ قریب تابعی کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے ملک شام گیا، یہ ان کی ملوکیت کا زمانہ تھا، تو وہ شام گئے، تو کہتے ہیں کہ شام میں میں نے رمضان کا چاند جمعہ کی رات کو دیکھا۔ جمعہ کی رات سے مراد ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اس میں نے چاند دیکھا۔ پھر میں مدینہ واپس آیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا شام میں؟ اتنی دور گئے ہوئے تھے، 40 دن کی مسافت تھی، تقریباً آپ سمجھ لیں 1000 کلومیٹر کے قریب۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم نے تو جمعہ کی رات میں چاند دیکھا، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات۔ تو ابن عباس نے کہا کہ واقعی کیا تم نے چاند دیکھا تھا؟ ان کا بالکل دیکھا، اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات یعنی جمعے کی رات میں دیکھا۔ تو ابن عباس نے فرمایا ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا مدینہ شریف میں، یعنی شام میں چاند سعودیہ سے بھی پہلے نظر آ گیا۔ یہ اب جو سعودیہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے، ان سے ذرا پوچھیں کہ اگر افریقہ میں اور شام میں سعودیہ سے پہلے چاند نکل آئے تو پھر آپ کو یہ خلافت اور گلوبل مون سائٹنگ ہضم ہو جائے گی؟ پھر یہ کہتے ہیں جی دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا میں کر لینا چاہیے، اور کہیں سے مراد صرف سعودیہ پہ آگے سوئی اٹک جاتی ہے، یا اہل تشیع کی ایران کے اوپر آگے سوئی اٹک جاتی ہے۔ بھئی سعودیہ سے بھی پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے 2528 شام میں چاند نظر آیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر۔ تو ابھی یہی ہونا چاہیے، پھر یہ رٹ نہیں لگانی چاہیے کہ سعودیہ کے مطابق کریں، یہ رٹ لگائیں کہ افریقہ اور شام کے مطابق کریں، کیونکہ وہاں تو پہلے نظر آئے گا نا، وہ تو مزید مغرب میں ہے۔ ہم تو GMT+5 ہیں اور سعودیہ جو ہے وہ GMT+3 ہے، پھر اس طریقے سے وہ اس طرف جائیں گے تو اس میں پہلے چاند نظر آئے گا، لیکن یہ فوراً پھر وہ جو ہے نا وہ آئے شاید شروع کر دیں گے۔ یہ میں نے الزامی اور پھکی والا جواب دیا، اینٹی وینم۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے تو مدینہ شریف میں ہفتے کی رات کو چاند دیکھا ہے، یعنی جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات، تو ہم تو پورے 30 ہی روزے رکھیں گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کے علاقے میں شام میں مدینہ شریف سے بھی ایک دن پہلے چاند نظر آیا تو ہم نے ان کی گنتی نہیں پوری کرنی کہ جی ان کی گنتی میں جب 30 پورے ہوں گے تو ہمارے تو اس وقت 29 ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ انہوں نے تو پہلے شروع کر لیا ہے۔ تو ہم تو اپنے 30 پورے کریں گے، یا پھر ہم چاند دیکھ لیں، ہم چاند دیکھیں گے اس کے مطابق کریں گے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر حضرت معاویہ کا دیکھنا اور ان کا روزہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ امیر المومنین ہے، حکمران ہے وقت کے، ان کے روزے خراب ہو گیا؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم معاویہ کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا تھا کہ دوسروں کا دیکھنا، کیا حکم دیا تھا؟
کہ دوسروں کا دیکھنا ہمیں کفایت نہیں کرتا. تو یہ ابن عباس کا ذاتی فتویٰ نہیں تھا, یہ حدیث مرفوع ہے. بعض جو اب سعودی عرب کی وہ ریال وغیرہ کی وجہ سے امپریس ہوئے میں نا, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ابن عباس کی ذاتی رائے ہے, ہمارے لیے کوئی ماننا ضروری نہیں ہے. اللہ دے بندے حدیث پڑھو, یہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسے مرفوع کر رہے ہیں, اور اس کے میں نے عربی ورڈنگ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انہوں نے اسے مرفوع کیا ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کا دیکھنا ہمارے لیے کفایت نہیں کرتا. شام والوں کا جو دیکھنا ہے چاند وہ مدینہ والوں کے لیے کفایت نہیں کرے گا, اگرچہ شام میں پہلے نظر آ گیا. اب یہ جو حدیث ہے یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے, اور اس میں سے رزلٹ نکالنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں چیز عرض کر دوں کہ اس حدیث کے اوپر یہ حدیث 5 محدثین نے اہل سنت کے کم از کم یہ حدیث لی ہے. صحیح مسلم میں تو آئی, اس کے علاوہ اور کتابوں میں, اور 5 کے 5 محدثین نے اس کے اوپر ایک ہی طرح کا باب باندھا ہے, اور باب کی ہیڈنگ یہ باندھی ہے کہ دوسرے علاقوں کا دیکھا ہوا چاند اپنے علاقے کے لیے معتبر نہیں ہے, ہر علاقے کے لوگ اپنا چاند خود دیکھیں گے. باب ما جاء لکل اہل بلد رؤیتہم, اس چیز کا باب کہ ہر علاقے کے رہنے والے لوگوں نے اپنی رویت کے مطابق چاند کو دیکھنا ہے اور روزوں کو رکھنا ہے. تو امام ترمذی نمبر 1 ہے جنہوں نے اس کے اوپر باب باندھا ہمارے سلف میں سے 693 نمبر حدیث کے اوپر. دوسرے ہیں امام بخاری کے شاگرد امام ابن خزیمہ, جن کی صحیح ابن خزیمہ ہے, انہوں نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1916 حدیث کے اوپر یہی باب باندھا. تیسرے امام ہے امام طحاوی المتوفا 321 ہجری, جن کو حنفی بھی اپنا امام مانتے ہیں. انہوں نے شرح مشکل الآثار میں 481 نمبر حدیث کے اوپر یہی باب باندھا اور سیم نتیجہ نکالا. چوتھے امام ابن عبد البر, جو سمجھ لیں شام میں اہل سنت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں 5ویں صدی ہجری کے اندر, انہوں نے 592 نمبر حدیث لی ہے 592 اپنی کتاب الاستذکار میں, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے, امام ابن عبد البر لکھتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ اندلس جو اسپین ہے اس کی رویت کا اعتبار خراسان یعنی افغانستان ایران اس پٹی میں نہیں ہوگا, اس پہ اجماع ہے. اب جو اجماع کو چیلنج کر رہا ہے آج کے دور کے اندر تو وہ پھر اپنے آپ کو سلفی نہ کہے, وہ سلف کے فہم سے ہٹ چکا ہے. یہ امام ابن عبد البر کا فتویٰ ہے کہ اس زمانے تک اجماع تھا مسلمانوں کا 5ویں صدی تک کہ جو اندلس اسپین کے اندر ہے ادھر کوئی چاند دیکھ لیتا ہے اس کی رویت کا اعتبار خراسان میں نہیں, کیونکہ خراسان میں تو بعد میں چاند نظر آئے گا, اس طرف سے نظر آنا شروع ہوتا ہے نا. اسپین تو اس سے بھی آگے, سعودیہ سے بھی آگے ہے اوپر کر کے یورپ کی طرف, تو اس کی رویت کا اعتبار نہیں ہوگا. اور 5ویں امام ہے امام نووی 7ویں صدی ہجری کے اندر المتوفا 676 ہجری. ان کے باب کی ہیڈنگ تو میں نے آپ کو صحیح مسلم کے باب چونکہ انہوں نے باندھے ہیں وہ میں نے آپ کو شروع میں دکھا دی. انہوں نے بھی یہی ہیڈنگ باندھی ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہوگا. تو یہ سلف کا فہم بھی میں نے بیان کر دیا. اب میں وہی غامدی صاحب والا جملہ ریپیٹ کروں گا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب کسی نے غصہ نہیں کھانا کہ یار یہ کالی داڑھی والے چھوکرے نے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی اور مفتیوں کی غلطیاں نکالنی شروع کر دی ہیں. یہ علم کا میدان ہے, علم کسی کی میراث نہیں ہے. یہ ہم الحمدللہ جو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر گفتگو سامنے رکھیں گے وہ اس کا رد جس نے کرنا ہے وہ علمی طریقے سے کرنا ہے انشاءاللہ. علمی طریقے سے تو رد صحیح مسلم کا اگر کوئی رد کر رہا ہے پھر اس سے تو ہم حدیث کی حجیت کے اوپر بات کریں گے. الحمدللہ ہم نے حدیثیں دکھا دی. اب میں 5 علمی پوائنٹس قرآن و سنت کی روشنی میں جو قرآن حکیم سے میں نے آیات بیان کی اور 5 صحیح الاسناد احادیث میں انشاءاللہ ان کو 5 علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا تاکہ ہر حوالے سے کنکلوژن ہو جائے. علمی پوائنٹ نمبر 1, رمضان کا تعین چاند کو دیکھ کر کیا جائے گا, نہ کہ کوئی ایسٹیمیٹڈ کیلنڈر بنایا جائے گا کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے. البتہ ان چیزوں کے حوالے سے ٹیلیسکوپ ہو, دوربین یا
ماہر فلکیات ہوں، اسٹرانومرز، ان کی مدد ضرور لی جا سکتی ہے، دوربین کی بھی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن چاند کو دیکھنا یہ ضروری ہوگا احادیث کی روشنی میں، کیونکہ چاند کا دیکھنا شعائر اسلام میں سے ہے. جسٹ لائک اذان. آج اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو بہت کم ہی ہوتا ہے کہ اذان کی آواز سن کر مسجد میں جاتا ہوں. پتہ ہوتا ہے 1 بجے ظہر کی نماز ہے، اس کے اعتبار سے ہم چلے جاتے ہیں. اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، آفیسز میں عموماً نہیں آتی ہے. تو اب اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن شاعر اسلام کے طور پہ ہم اذان دیتے ہیں. اس سنت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو عمرے کے لیے طواف ہوتا ہے، رمل کرنا یعنی مرد کا اکڑ کر چلنا، وہ تو اس کا کانٹیکسٹ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے مسلمان مدینے میں گئے ہیں، وہ تو بیماریوں کی سرزمین ہے، کمزور ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے 3 چکر جو ہیں وہ رمل کرنا ہے. تو اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن سنت آج تک باقی ہے. سنت اپنی جگہ رہے گی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا.